بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه
جبریل نے آن جگایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. جبریل نے آن جگایا، سبحان اللہ. جدوں سو گیا کل زمانہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جبریل نے آن جگایا، جدوں سو گیا کل زمانہ، بٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ، سارے میرے نال مل کے کہہ دیو، بٹھن کے محبوب خدا دا، مل کے آواز آئے، بٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ، جس جا نہ پہنچیا کوئی، اتھے پہنچیا نبی یگانہ، جس جا نہ پہنچیا کوئی، اتھے پہنچیا نبی، جس جا نہ پہنچیا کوئی، اتھے پہنچیا نبی، آدم دید دی خاطر سدیا، وچ بن گیا سیر بہانہ، آدم دید دی خاطر سدیا، وچ بن گیا سیر بہانہ، سبحان اللہ. واجب صدر عظیم، سبحان اللہ. سامعین جی وبار، سبحان اللہ. حاضرین محفل، سبحان اللہ. عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ. جان نثاران صحابہ کرام، سبحان اللہ. محبان اہل بیت عظام، سبحان اللہ. اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم سے آج پھر ہم اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب لبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حسین سفر سن رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسا سفر سبحان
کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی نہ ایسا سفر کسی نے کیا ہے نہ کوئی کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک ایسی سیر نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک حضرات گرامی، اس مبارک سفر کا نام ہے معراج۔ سبحان اللہ بے شک کیا نام ہے؟ معراج۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، سبحان اللہ بے شک عظمت، عروج۔ سبحان اللہ اب یہ جو سفر ہے اس میں سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے معراج کیا ہے؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے میرے ذہن میں ڈالا اور میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک آقا علیہ السلام کے لیے معراج کیا ہے؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات کا مزہ بھی آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ جس مسلک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے سبحان اللہ عرف عام میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہ امام اہل سنت امام اشرف احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی بریلی میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ تو آپ کی نسبت سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن یہ نام ہمارا امام اہل سنت کے بریلی میں پیدائش کے بعد بنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ہمارا مستقل نام ہے اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ بے شک کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ بے شک یہ نام کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، بس یہ سمجھیں گے بد عقیدہ لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ہم نے یہ نام رکھا ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ویسے ہمارا مستقل نام کیا ہے؟ اہل سنت اہل سنت والجماعت، آسان لفظوں میں اہل سنت۔ سبحان اللہ بے کیا شک نام ہے؟ اہل سنت اور اس سے بھی آسان ہے سنی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ یہ ہمارا مستقل نام ہے۔ سبحان اللہ ہمارے علماء کا اہل سنت والجماعت والوں کا سنیوں کا یہ آقا علیہ السلام کے معراج مبارک سے لے کر آج تک سبحان اللہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء، اقطاب، اغواس، ابدال، جتنے بھی طبقے ہوئے ہیں جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ تھا، ان کا یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سفر معراج میں اللہ کی زیارت کی ہے، بے شک ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ کا دیدار کیا ہے، بے شک سبحان اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ بے شک لیکن کچھ ایسے بھی محققین گزرے ہیں، اپنے کہیں جو محققین سمجھتے تھے اپنے آپ کو بزام کیش جو محقق کہلاتے تھے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ بات غلط ہے، آقا علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، تم غلط کہتے ہو۔ اب میں نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لیے معراج کیا ہے اس پورے سفر میں، یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ دیدار والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ بے شک اب دیکھیے جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا اور باقی فرشتوں کا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آنا، یہ آپ کی معراج بولیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امتی ہیں، وہ تو امتی ہیں، وہ تو خادم ہیں،
اچھا آگے چلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آب زمزم سے یا آب کوثر سے وضو کرایا گیا، کیا یہ آقا کی معراج ہے؟ آب زمزم سے کتنے لوگ وضو کرتے ہیں؟ آج تک کر رہے ہیں۔ اور آب کوثر جنت میں جتنے جنتی جائیں گے وہ سارے آب کوثر استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو اس میں آقا کی فضیلت کیا ہوگی؟ آگے چلیے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کا بیت المقدس میں جانا آپ کی معراج تھا، تو میں نے کہا پھر تو سارے نبیوں کے معراج ہو گئی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک تو جو ہے آپ کی بے شک سبحان اللہ، پھر تو سارے نبیوں کے معراج ہو گئی۔ بے شک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بیت المقدس میں موجود تھے۔ تو جہاں مقتدی ہو وہیں پہ امام ہو، تو مقتدی کی معراج تو کہیں جا سکتی ہے، امام کی معراج نہیں ہوتی، بولیے، نہیں ہوتی، امام کی معراج نہیں ہوتی۔ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ نبیوں کی امامت کی ہے آقا نے اس لیے آپ کی معراج ہے، تو وہ تو آپ کے ہیں ہی مقتدی، وہ تو آپ کے کلمہ گو ہیں، وہ تو آپ کے امتی ہیں۔ اگر وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں تو یہ ان کی معراج تو ہے، آقا کی معراج نہیں ہوتی۔ نہیں۔ آگے چلیے، کوئی کہے جی براق پہ سوار ہوئے تھے یہ آپ کی معراج ہے، تو میں کہوں گا براق تو ایک جانور کا نام ہے، ایک سوار کا نام ہے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے بلکہ اسی سفر معراج میں موجود ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہونے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ سبحان اللہ، بے شک جب رکے نا، جبریل نے کہا مولا تیرا محبوب سوار نہیں ہوتا۔ فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھنا کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، پوچھا آقا سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں یہ سوچ رہا ہوں آج قرآن نے میرے لیے براق بھیج دیا ہے، مجھے بڑی عظمت عطا کی جا رہی ہے، مجھے بڑی شان عطا کی جا رہی ہے، مجھے بڑا مرتبہ دیا جا رہا ہے، لیکن مجھے اپنی گناہگار امت کا خیال آ رہا ہے کہ میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ رب نے فرمایا جبریل آج محبوب کو خوش کرنے کی رات ہے، محبوب جبریل محبوب سے کہہ دے کہ محبوب قیامت کے دن جب تیرے امتی قبروں سے اٹھیں گے آج ایک ہی قبر پر قرآن بھیج دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ تو براق پہ سوار ہونا آقا کی معراج نہیں ہے، میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، نہیں ہے، براق پہ سوار ہونا آقا کی معراج نہیں ہے، نہیں ہے۔ بے شک اچھا کوئی کہے جی آسمانوں پہ جانا معراج، نہیں، تو میں نے کہا کتنے ہزار فرشتے آسمانوں پہ موجود ہیں، پھر تو سب کی معراج ہو گئی۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ہر آسمان پہ فرشتے موجود۔ اگر آسمان پہ جانا معراج تو وہ تو پہلے معراج کر چکے تھے، وہ تو رہتے ہی آسمانوں پہ تھے۔ اگر کوئی کہے سدرۃ المنتہا پہ جانا معراج ہے تو جبریل بھی تو ساتھ تھے، بے شک سبحان اللہ، جبریل بھی تو ساتھ تھے، پھر تو ان کی معراج بھی ماننا پڑے گی۔ اچھا جی اس سے آگے چلیے، لامکان پہ جانا معراج تو میں کہوں گا وہ تو باقی فرشتے بھی آتے جاتے ہیں۔ عرش اعظم پہ معراج، میں نے کہا عرش اعظم کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، عرش اعظم پہ جانا آقا کی معراج نہیں ہے۔ تو سارا سفر معراج پورے کا پورا دیکھ لیجئے، اس پہ کوئی ایسا موقع آپ کو نظر نہیں آتا جہاں آقا کی معراج مانی جائے۔ اگر مانی ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ رب نے خلوتوں میں اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا نام معراج ہے، اس کا نام معراج مصطفیٰ ہے، آقا کی معراج یہ ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے نا رب کی بارگاہ میں، رب نے فرمایا محبوب جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ کی ساتھ لے کے جاتا ہے، محبوب آئے ہو میرے پاس کیا تحفہ لائے ہو؟ یہ محب اور محبوب کی باتیں، سبحان اللہ، بے شک یہ ناز و انداز کی باتیں۔
محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کی مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا ہر قسم کی عبادتیں تیرے نام، اپنے سجدے تیرے لیے لایا ہوں، اپنی تسبیحات تیرے لیے لایا ہوں، اپنی تحلیلات تیرے لیے لایا ہوں، اپنی تکبیرات تیرے لیے لایا ہوں، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، اپنی عاجزیاں، اپنی انکساریاں، یہ سب کچھ مولا تیرے لیے لایا ہوں۔ رب نے فرمایا محبوب اگر تو 3 تحفے لے کے آیا ہے تو میں بھی تجھے 3 ہی تحفے دے رہا ہوں۔ مولا کیا تحفے؟ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی ابراہیم، السلام علی الیاسین، رب نبیوں کو سلام بھیجے نے، وسلام علی ابراہیم، سارے نبیوں کو رب نے وقت وقت سلام بھیجے نے، لیکن میں پورا قرآن پڑھ چھڑیا، میں کیا مولا تیرے محبوب کے نام سلام قرآن ہی ہے کوئی نہیں، رب کیا کہ آپ نے محبوب نو نہیں انجی سلام دیا جی میں ہو رہا ہوں دیتے رہتے محبوب جو ہے فرق کی رہ جائے گا۔ اچھا مولا پھر محبوب نو کیویں سلام بھیجے گا؟ فرمایا محبوب آرام فرماؤ ہوئے گا، جبریل نو بھیجا گا، براق بھیجا گا، 70,000 فرشتے نال بھیجا گا، 70,000 میکائیل بھی لے کے جائے گا، 70,000 اسرافیل بھی لے کے جائے گا، جبریل محبوب کی تلیاں نو چومے گا، بوسہ دے گا، جبریل محبوب نو وضو کرائے گا، براق تے بٹھائے گا، کعبۃ اللہ کے اندر لے کے آئے گا، بیت المقدس کے اندر لے کے آئے گا، سارے آسمانوں کو سینے بنا کے اتھے لے کے آئے گا جتے نہ کسی دا وہم جا سکتا ہے نہ کسی دا تصور جا سکتا ہے۔ محبوب نو اپنے سامنے بٹھاواں گا، سامنے بٹھاواں گا تو پھر محبوب نو کہواں گا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوئے، اے نبی تیرے تے سلام ہوئے، ورحمت اللہ محبوب تیرے تے رحمت بھی ہوئے اللہ کی، وبرکاتہ تیرے تے اللہ کی برکتاں بھی ہوں۔ جدو رب کائنات نے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نو اپنی برکت قدس کے اندر بلا کے اپنی شان کے مطابق سامنے بٹھا کے سلام بھی پیش کی کا رب نے سلام کا تحفہ بھی عطا فرمایا، رحمت کا تحفہ بھی عطا فرمایا، برکت کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام اتھے بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیتا، آقا علیہ السلام نے ناجی عرض کی تھی السلام سونے ربا خالی میرے تے سلام نہیں میرے سارا امتیاں تے بھی سلام، اسا ساریاں تے سلام، اسا ساریاں تے سلام۔ جدو آقا علیہ السلام نے ساریاں تے سلام کہہ دیتا، ساریاں نے اندر میرے علی بھی آ گئے، روسے جلی بھی آ گئے، خواجہ میری بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت جناب مولانا فاروق اعظم بھی آ گئے، صدیق اکبر بھی آ گئے، 1,40,000 کم و بیش سارے صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، تبع تابعین بھی آ گئے، سارے کے سارے آ گئے، لیکن میرے آقا نے
بندیاں تے بھی سلام ہوئے بے شک اللہ دے اچھے بولو نیک بندیاں تے بھی سلام ہوئے گویا آقا علیہ السلام دس رہے نے کہ میرے غلاموں اپنے آپ کو انہاں نال نہ ملائیو بے شک سبحان اللہ آپ نے آپ کو انہاں نال نام لائے نہ ملائیو تو ہم علیہ نام شامل کیتا ہے لیکن میرے علی نو عباد اللہ صالحین شامل کیتا ہے میرے علی غوث علی ہند الولی جتنے پاک نیک لوگ آقا علیہ السلام نے بخشا کر کے انہوں نے سلام پیش کیا تاکہ پتہ چلے ولیاں دا مقام ہو رہے عام بندے دا ہو رہے بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ عام بندے دا ہو رہے اور آقا علیہ السلام چلو واپس آنے لگے نا رب نے فرمایا محبوبہ اپنی امت دے واسطے تحفہ لے جا اپنی امت دے واسطے تحفہ لے جا یا اللہ کی تحفہ فرمایا 50 نمازاں سبحان اللہ کتنیاں کیا نماز 50 نمازاں لے جا اپنے علماء نے واسطے آقا علیہ السلام لے کے آئے لمبا واقعہ تسی ہر دفعہ سن رہے ہو راستے ملاقات ہو گئی چھٹے آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں میں نے پتا ہے نا تو انہوں یاد ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ عرض کی تھی حضور آ گئے ہو فرمایا ہاں واپس آ گیا رب نے ملاقات کی تھی فرمایا کیجئے رب نے دیدار بھی کیتا فرمایا کیتا ہے سبحان اللہ اچھا حضور تحفہ کی ملیا آقا علیہ السلام نے فرمایا امت دے واسطے 50 نمازاں سبحان اللہ بے شک انہوں نے کہا سونیا 50 نمازاں بہت زیادہ ہیں بے شک کملی والیا 50 نمازاں بہت بہت زیادہ نے میری امت نے 2 نمازاں فرض سن تے او بھی انہاں پوریاں کیتیاں کوئی نہیں تے تہاڈی امت 50 کیویں کرے گی مہربانی کرو تے واپس تشریف لے جاؤ تے کٹ کر آ کے آؤ آقا علیہ السلام آندے رہے تے جاندے رہے آندے رہے تے جاندے رہے ایک روایت 10 کٹ ہویاں آخر تے 5 کٹ ہویاں تے ایک روایت 5 کٹ ہویاں آقا علیہ السلام آندے جاندے رہے آخر تے رہ گئیاں 5 سبحان اللہ بے جدو شک 5 رہ گئیاں نا آقا علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا سونے ہن کنیاں رہ گئیاں نے فرمایا 5 کہنے لگے ایک چکر اور لاؤ تے اور کٹ کراؤ اے بھی زیادہ نے اے بھی زیادہ نے پھر جاؤ آقا علیہ السلام فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ہن میں نہیں جاواں گا بے شک سبحان اللہ میں اتنی دفعہ آیا گیا ہن مینوں شرم آندی ہے ہن میں نہیں جان نہیں جاواں گا لیکن دل وچ تھوڑی پریشانی آئی تھوڑا ملال پیدا ہویا آقا علیہ السلام دے مبارک قلب دے اندر ایک چیز کھٹکی کہ جے 50 ہوندیاں میرے امتی 50 پڑھنے تے زیادہ ثواب ملتا ہن 5 پڑھن گے تے ثواب بھی گھٹ ملے گا رب کیا سونے معذور پریشان ہون دی لوڑ نہیں پڑھن گے 5 ثواب 50 دے دیا بے شک سبحان اللہ ثواب یاد ہے 50 دا دیاں گا بے شک سبحان اللہ ثواب وچ کمی نہیں آن دیاں گا سبحان اللہ محنت وچ کمی کر دیتی ہے اچھا محدثین نے مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نو پتہ تے ہے سی نا کہ آخر تے 5 ہی رہنیاں نے اللہ نو تو پتہ سی آخر 5 ہی رہنیاں نے تے اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دے دیتیاں بار بار چکر لگوان کا کی مطلب سی آقا علیہ السلام آئے گئے آتے رہے جاتے رہے آندے رہے جاتے رہے آن جان کی مقصد تھی کیا رب نے چکر لگوایا علماء فرمانے نے اس وجہ تو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا رب نے فرمایا سی لن ترانی موسیٰ تو ہرگز مینوں نہیں ویکھ سکدا اور معراج دی رات رب نے موسیٰ علیہ السلام نو کھڑا کیتا چھٹے آسمان تے تو سونے نو بار بار بلایا واپس بھیجا بلایا واپس بھیجا فرمایا موسیٰ مینوں تے نہیں ویکھ سکے لیکن جب مینوں ویکھیا پے ایدیاں اکھاں ویکھی جا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ایدا دیدار کیتی جا تے اپنی خواہش پوری کیتی جا سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر
اچھا اگلی گل بڑی مزے کی گل، بڑی خوبصورت گل، نمازاں رہ گئی 5، بے شک سبحان اللہ لیکن کبھی غور کیتا ہے تسی کہ 5 کس طرح ہوئی ہیں؟ 5 کس طرح ہو گئی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دے واپس بھیجن دی وجہ تو، بے شک سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام دے واپس بھیجن دی وجہ تو نمازاں رہ گئی 5۔ اور جڑے بندے کہتے ہیں جڑے مر جان وہ کچھ نہیں کر سکتے، قبراں والے کچھ دے نہیں سکتے، تے انہوں نے چاہیے کہ وہ پڑھن 50، بے شک بے شک بے شک وہ پڑھن 50 نمازاں، کیونکہ یہ 50 تو 5 تے کرائیاں نے قبر والے بابا جی، بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ایک مزاج میں جڑے اپنا دنیا کا سفر مکمل کر کے اپنی قبر کے اندر جا چکے سن، یہ 50 تو 5 انہاں کرائیاں، پتہ لگا قبر والے اج بھی فیض دے سکتے ہیں، آج بھی خیر دے سکتے ہیں۔ حضرات گرامی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن وقت وفا نہیں کرتا، اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ شب برات کے والے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور کوئی تھوڑا جا کوشش کریں گے کہ وہ نال ٹچ کرنا دی، اللہ کے انسانوں حق کہنے دی سنن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ